ہاں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو اس بات کو، اگر اپنے آپ کو کامیابوں میں شمار کرنا ہے، اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے، تو کامیاب تو وہ ہے جسے میرا اللہ کامیاب کہے، کہ جس کو اللہ کہہ دے کہ یہ کامیاب ہے، وہ کامیاب ہے۔ دنیا کا کیا ہے؟ دنیا میں تو کتنے کامیاب ہوتے ہیں، کتنے ناکام ہوتے ہیں، اور جو کامیاب اللہ نے کر دیا وہ ہے اصل کامیاب۔ اور اللہ کن لوگوں کو کامیاب بتا رہا ہے؟ اللہ نے کن لوگوں کو کامیاب بتایا؟ اس بات پر تھوڑا غور دو کہ اللہ نے کن لوگوں کو کامیاب بتایا، کیا خوبی ہے ان کی، کہ وہ کامیاب کس وجہ سے ہیں، جن وجہ سے وہ کامیاب کہے گئے ہیں۔ تو وہ خوبیاں ہمیں بھی تو اپنے اندر لانی چاہیے یا نہیں؟ اپنے اندر بھی ان خوبیوں کو لاؤ جنہوں کی وجہ سے اللہ نے لوگوں کو کامیاب کہا ہے۔ کون لوگ ہیں جو کامیاب ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی۔ کس نے فرمائی؟ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنی فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ کامیاب لوگوں کی ایک صفت بیان فرمائیے، یہ ہیں ایمان والے جو کامیاب ہیں۔ کامیاب ایمان والوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اپنی فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ تو ہم کامیاب والوں کی طرف چل رہے ہیں، کدھر چل رہے ہیں؟ ذرا سوچو تو صحیح اپنی زندگیوں میں، اپنی لائف کے بارے میں سوچو، تھوڑا ڈیسیزن تو لو اپنی زندگی کا کہ ہمیں کامیاب والوں کی طرف چلنا ہے یا ناکامیاب والوں کی طرف چلنا ہے۔ اللہ نے تو خود کہہ دیا کہ وہ اپنی فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ ہم پابندی کر رہے ہیں کیا کامیاب والوں کی طرف چل رہے ہیں؟ ارے میرے بھائیو سوچو تو صحیح، ارے یہی تو کامیاب ہونے کے طریقے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، ہم چاہتے ہیں ہم یہاں بھی کامیاب ہوں اور وہاں بھی کامیاب ہوں، اللہ کے وہاں جائیں تو ہماری گنتی کامیاب والوں میں ہو۔ ہاں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، تو ہمیں چاہیے ہمیں فرض نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، اللہ کے حکموں کو پورے کرنے چاہیے۔ فرض نمازوں کی پابندی کرو۔ اللہ نے یہ ایمان والوں کی ایک صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنی فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ کون لوگ ہیں یہ؟ بتاؤ تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ اپنی فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ کامیاب والوں کی ایک صفت بیان فرمائی۔ اور آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں، میں بھی کامیاب ہونا چاہتا ہوں، تو ہم دونوں کو، ہم سب کو چاہیے جو میری باتوں کو سن رہے ہیں، جو ایمان والے بندے ہیں، ہم سب کو چاہیے کہ ہمیں کامیاب ہونا ہے تو اپنے اللہ کے حکموں کو اپنا لیں، اپنے اللہ کے حکموں پر چلیں، اور خصوصاً اپنی فرض نمازوں کی پابندیاں کریں، اپنی فرض نمازوں کو مضبوطی سے پکڑیں، یہ قضا نہ ہونے پاویں، یہ چھوٹنے نہ پاویں۔ ہاں یہی تو نماز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے کامیابی کی نشانی بتائی ہے، یہ صفت بیان فرمائی ہے کامیاب لوگوں کی۔ ہاں تو نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کے بندو نمازوں کی پابندی کرو۔ ہم مسلمان کہاں گھوم رہے ہیں، کدھر بھٹک رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کی بھی نہیں مان رہے ہیں، اللہ کو بھی نہیں ماننا ہے، اللہ کی پتہ نہیں ہے، اللہ کو دن میں کتنا یاد کیا کوئی خبر نہیں، کتنی نمازیں پڑھی کوئی خبر نہیں، فجر کی پتہ نہیں، عصر کی پتہ نہیں، ظہر کی پتہ نہیں، مغرب کی پتہ نہیں، عشاء کی پتہ نہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کیسے مسلمان ہیں؟ کہاں زندگی گزار رہے ہیں؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ کیا کامیاب ہو جائیں گے؟ اللہ سے ملاقات تو کرنی ہے نا، یقین ہے نا آپ کو؟ اللہ کے پاس تو جانا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، نمازوں کا حساب ہونا ہے۔ الحمدللہ آپ کو سب پتہ ہے، اللہ نے اتنے بندوں کو چلا رکھا ہے دین کے کام میں، اللہ کے نیک بندے اتنے سارے، ان لوگوں نے آپ تک بات پہنچا ہی دی کہ اللہ نمازوں کا حساب کرے گا۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے ذریعے پہنچا دی کہ اللہ نمازوں کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ اور دیکھو اللہ کا کتنا کرم اور احسان ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ نماز کا حساب ہوگا، نماز کتنا بڑا فرض ہے، نماز کے ذریعے بندہ کامیاب ہوگا، آپ کو الحمدللہ پتہ بھی ہے۔ پھر کیوں بے وقوفوں والی حرکتیں، پھر کیوں نادان پنے والی باتیں، کیوں بیگانوں والی زندگی، کیوں نمازوں کو چھوڑنا؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، اللہ کو کیوں بھلا کر بیٹھے ہو؟ اللہ کی بات پر یقین نہیں ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، تو نمازوں کی پابندی کیوں نہیں کرتے؟ ارے میرے بھائیو نمازوں کی پابندی کرو اللہ کے واسطے، اللہ کی قسم کچھ کام نہیں آئے گا، دنیا میں سب رہ جائے گا، اور یہ دنیا تو فنا ہونے والی ہے، یہ مختصر دنیا ہے، دنیا فنا ہو جانے والی ہے، اس کا فائدہ اٹھاؤ، ورنہ یہ پکڑ کا ذریعہ بن جائے گی،
اس میں نیک اعمال بناؤ، اعمال صالحہ تیار کرو، آخرت کی فکر کرو، اللہ کے حکموں کو پورے کرو، نبی کی سنتوں کو اپناؤ، اس میں ہر وہ کام کرو جو میرے اللہ نے حکم دیا ہے، ورنہ دنیا سے تو سب کو جانا ہی ہے اور ایک دن چلے ہی جائیں گے۔ کیا فائدہ کچھ نہیں لے کر گئے؟ تو بتاؤ تو اتنی ساری زندگی، اتنی لمبی زندگی بتا کر چلے بھی گئے اور پھر بھی یوں ہی، پھر بھی خالی ہاتھ۔ یہ کیسی عقل مندی ہے، یہ کیسی ہوشیاری ہے، یہ کیسی سمجھداری ہے۔ آج ہم بڑے کڑوی ہے لیکن سچ ہے، آج ہم پتہ ہے کن کو سمجھدار سمجھتے ہیں؟ آج ہم سمجھتے ہیں بھائی کتنا مائنڈیڈ ہے یار، اس بندے کے پاس تو دماغ یار کتنی تیز ہے یار، دماغ کا تو بہت قوی ہے یہ، او بھائی کیسے پرفیکٹلی بولتا ہے یار، یہ اس کی ماشاءاللہ زبان کیسی ہے، اس کی آواز کیسی ہے، یعنی جس میں ہمیں خوبصورتیاں کوالٹیاں دکھتی ہیں، جس میں اللہ کی نعمت ظاہر ہوتی ہیں کہ یار اس کو تو اللہ نے کتنا کچھ دیا ہے، یہ تو بڑا مالدار ہے، یہ تو بڑا پڑھا لکھا، یہ تو بڑی صلاحیت والا، یہ تو بڑی طاقت والا، یعنی جس کو دیکھ رہے ہیں ہم اس کو کامیاب سمجھتے ہیں، ہم اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ سمجھدار ہے۔ ارے اللہ کے بندے، اس کے پاس طاقت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، لیکن ایک بات تو بتاؤ، اس کی دنیا میں حکومت بھی ہے، وہ بادشاہ بھی ہے، لیکن اللہ کا حکم نہ ہے تو کیا ہے؟ کیسی سمجھداری جو اللہ کے حکم کو نہ پہچان سکے، کیسی عقل مندی جو اللہ کے حکموں کو پورا نہ کر سکے، یہ کیسے سمجھدار لوگ ہیں، یہ کیسے ہوشیار لوگ ہیں، یہ کیسے مالدار لوگ ہیں، ان کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ ہمیں مرنا ہے، مرنے کی کوئی تیاری نہیں، مرنا تو ہے یا نہ، کوئی تیاری نہیں، اور ہم سمجھ کر بیٹھے ہیں کہ اس کے پاس مال و دولت خوب ہے، اس سے اچھا کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے۔ ارے اللہ کے بندر، اگر اللہ کے حکم کو توڑ کر گیا، ارے یہ کیا کام آئیں گی؟ اگر تم زیادہ طاقتور ہو، یہ طاقت کہاں دکھاؤ گے؟ اللہ کو دکھاؤ گے؟ نمازیں چھوڑ کر جاؤ گے؟ اللہ کے حکم توڑ کر جاؤ گے؟ یہ طاقت اللہ کو دکھاؤ گے؟ اس طاقت کو تو تم خود نہیں بچا سکتے، مرنے کے بعد قبر میں بھی چلے جاؤ گے، قبر میں بھی جانے سے کوئی نہیں روک سکتا آپ کو، تمہیں دفن کر دیں گے مٹی کے نیچے۔ یہ طاقت دکھا دینا ان کو کہ میں نہیں جا سکتا قبر میں، مجھے کوئی نہیں لٹال سکتا قبر کے اندر، میں دیکھوں گا اور میری طاقت دیکھنا، تم بول کے دکھانا، کر کے دکھانا اپنی طاقت اس وقت۔ ارے اللہ کے بندے، محتاج ہے محتاج، یہ طاقت کسی کام نہیں آئے گی، یہ خوبصورتی کس کو دکھاؤ گے؟ بتاؤ کس کو؟ یہ خوبصورتی پر گمان، یہ طاقتوں پر گمان، یہ عیش و عشرت پر گمان، یہ اللہ کی نعمتوں پر گمان، جو اللہ نے اتنا مال دیا اس پر گمان، کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہیں بچا لیں گی اللہ کے حکم کو توڑ کر؟ سمجھدار، ہوشیار، عقل مند وہ شخص ہے جو اللہ کے حکموں کو اپنا کر زندگی بتا رہا ہے، جو نمازوں کو ادا کر رہا ہے، اللہ کے حکم پر چل رہا ہے، نبی کی سنتوں پر چل رہا ہے، وہ عقل مند ہے۔ ہاں وہ عقل مند ہے۔ ایک بندہ آفس میں بیٹھا ہے، اللہ کا حکم اس کی زندگی میں نہیں ہے، لیکن مال و دولت، عیش و عشرت خوب اس کے پاس، اور ایک بندہ روڈ پر دھوم میں ٹھیلی لگا رہا ہے، کچھ بھی بیچ رہا ہے، ٹھیلی لگا رہا ہے، لیکن نمازوں کا پابند ہے۔ اللہ کی قسم اس سے زیادہ بہتر ہے وہ انسان، وہ شخص اس سے زیادہ افضل ہے۔ اس کی زندگی میں اللہ کا حکم اور اس کی زندگی میں اللہ کا حکم نہیں ہے، وہ اس کا چین سکون سب بیکار رہ جائے گا، اور اس کی جو یہ عبادت ہے نا، عبادت، یہ اس کے غم، دکھ، درد، پریشانی سب مٹوا دے گی اللہ تعالیٰ کے وہاں جنت میں۔ جا مزے لے جنت میں۔ یہ دنیا کی کہاں گھوم رہے ہو میرے دوستو؟ کہاں کی تیاریاں کر رہے ہو؟ یہ کسی کو مت دیکھو، یہ وکیل ہے، یہ انجینئر ہے، یہ سافٹ ویئر انجینئر ہے، یہ سائنس والا ہے، یہ وگیان کا ماسٹر ہے، یہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، یہ بادشاہت کرنے والا ہے، یہ حکم چلانے والا ہے، یہ بہت پڑھا لکھا انسان ہے۔ کسی کو مت دیکھو، کسی کو مت دیکھو کہ یہ بہت امیر ہے، یہ لکھ پتی ہے، یہ کروڑ پتی ہے، یہ ارب پتی ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، یہ بادشاہ ہے، اس کا حکم چلتا ہے، یہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہے، یہ بہت بڑا وگیان کا جاننے والا ہے، یہ بہت بڑی طاقت والا ہے، ساری دنیا اس کے حکم پر چلتی ہے، اس سے بہت لوگ پیار کرتے ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ ارے ان کی طاقتوں کو، ان کے عیش و عشرت کو، ان کو رتبوں کو، ان کے مقاموں کو، ان کی صلاحیتوں کو مت دیکھو، مت دیکھو۔ اگر یہ اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں، یہ سب حکمران، بادشاہ، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے ذہن والے، بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے دنیا میں رہنے والے طاقتور، اگر اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں، اللہ کے حکم پر چلنے والے ہیں، نبی کی سنتوں کو اپنانے والے ہیں، تو یہ کامیاب ہیں، یہ سب کامیاب ہیں۔ اللہ کی قسم، میرے اللہ کی قسم، اگر انہوں نے کسی اور کو معبود بنایا، کسی اور کو خدا بنایا، اللہ کے حکموں کو توڑے، نمازوں کو چھوڑی، نبی کو بھلا دیا،
اللہ کو بھلا دیا، کسی کو نہیں مانا، یہ سب ناکام ہے، سب ناکام ہے، سب ناکام ہے۔ یہ کتنے بڑے طاقتور ہوں، کتنے بڑے حکمران ہوں، کتنی ہی بڑی بادشاہت چلانے والے ہوں، کتنی بڑی مال و دولت والے ہوں، کتنے بڑے امیر ہوں، کتنے بڑے خوبصورت ہوں، کتنی ہی زیادہ صلاحیتوں والے ہوں، سب ناکام ہے، سب دھرا رہ جائے گا۔ اللہ کے بندو، سب دھرا رہ جائے گا۔ آپ کسی کو مت دیکھو، کسی کو مت دیکھو، آپ اپنے آپ کو دیکھو۔ آپ امیر ہو یا غریب ہو، کوئی بھی ہو، آپ امیر ہو یا غریب ہو، سائنٹسٹ ہو یا فقیر ہو، کوئی بھی ہو، اگر تمہاری زندگی میں اللہ کا حکم ہے، تم سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، کوئی نہیں ہے تم سے بہتر۔ اگر تمہاری زندگی میں اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم پر چل رہے ہو، نمازوں کی پابندیاں کر رہے ہو، تم سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ یہ اعمال صالحہ اکٹھے کر رہے ہیں لوگ، اگر 100 لوگوں میں ایک بنا رہا ہے تو ان 100 سے بہتر ایک ہے۔ بہتر تو یہ کہ سارے کے سارے ہی کریں، لیکن جس نے اللہ کو مانا، اللہ کی مانی، وہ شخص کامیاب ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، آپ کسی کو مت دیکھو، کسی کو مت دیکھو۔ اب کسی کو دیکھ کر یہ بھی مت کہو کہ یہ ناکام ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کو اللہ نے یہ دے، اس کی پکڑ۔ ارے تم کچھ مت دیکھو، اللہ کے بندو کچھ مت دیکھو۔ کس کا عمل کیسا ہے آپ نہیں جانتے، میں نہیں جانتا۔ اللہ سب کا عمل سے باخبر ہے، اللہ سب کے عمل کو جانتا ہے۔ کون کیسا ہے اللہ جانتا ہے، ہم کس کو کہیں؟ ہم کسی کو غلط نہیں کہیں گے، اور آپ بھی کسی کو غلط مت کہنا، کسی کو غلط مت سمجھنا، کسی کو حقیر نہ جاننا۔ اگر وہ اللہ کے حکم توڑتا تمہیں دکھ رہا ہے، اس کو تم غلط نہیں کہہ سکتے، تم نہیں کچھ کہہ سکتے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس کو تو اللہ جانتا ہے، اس کا اللہ کا کیسا مقام ہے، وہ جیسا کرے گا اللہ دیکھو اس کو اس کا ایسا ہی صلہ دے گا۔ تو تم کسی کو نہ دیکھو، تم دوسروں کو دیکھو اور اپنا اعمالوں کو دیکھو، دوسروں کا اعمالوں کو دیکھو اور اپنے اعمالوں کو دیکھو۔ ہاں، اپنے سے زیادہ اعمال والوں کو دیکھو اور ان کے جیسے اپنے بھی اعمال بناؤ، ان سے افضل اپنے اعمال بناؤ، ان سے بڑھ کر اپنے اعمال بناؤ۔ وہ اعمال کیسے بنیں گے؟ ہر اعمال اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ کسی سے مت کہو کہ میں وہی تہجد کی بھی نماز پڑھتا ہوں، میں اشراق بھی پڑھتا ہوں، میں چاشت بھی پڑھتا ہوں، میں وبین بھی پڑھتا ہوں، میں تو فلاں نمازیں پڑھتا ہوں۔ کیا تم پڑھتے ہو؟ ظاہر نہ کرو، ظاہر نہ کرو۔ فرض نماز ادا کرو۔ فرض کتنی ہیں؟ 5، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ ان کو ادا کرو، ایسے ادا کرو ان میں دکھاوا نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ میں نماز کو جا رہا ہوں یا نہ جا رہا ہوں، کسی کو ظاہر نہ کرو کہ دیکھ بھئی میں نماز پڑھ کر آیا ہوں، میں نماز کو جا رہا ہوں، اب میں فلاں نماز پڑھ کر آؤں گا، اب میں فلاں نماز پڑھنے جاؤں گا۔ ظاہر نہ کرو، یہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھو، اللہ کے لیے پڑھو۔ پھر دیکھو تمہارے مقام کہاں ہوں گے۔ یہ بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے امیروں، یہ بڑی بڑی عیش و عشرت والے، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے حکمران، اللہ کی قسم اگر ان کی زندگی میں دین نہ ہوا اور تم اللہ کو راضی کر کر چلے گئے، ارے سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر تم اپنا مقام دیکھو گے، تم کہو گے کہ میں تو ان سے بہت زیادہ افضل تھا۔ جب کامیاب ہو جاؤ گے تو میں تو ان سے بہت افضل تھا، میں کیوں غم کرتا تھا، یہ فیل کرو گے۔ پھر اگر آج آپ کو پتہ چل جائے دوسرے کی حقیقت کہ یار یہ تو مجھ سے بھی زیادہ حقیر ہے، یہ تو مجھ سے بھی زیادہ ویسا ہے، یعنی تمہارے پاس 50 روپے ہیں، تمہارے پاس 50 روپے ہیں، اور اگلا بندہ تمہیں امیر دکھتا اور اس کا ایسا وقت آئے گا اس کی جیب میں 10 روپے بھی نہیں ہے، تو تم پتہ کیا کہو گے؟ دیکھنے میں تو ایسا ہے تو مجھ سے بھی زیادہ کھانا خراب ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے، میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، ایک سمجھانے کے طریقے سے، سمجھانے کے طریقے سے۔ کسی کا عمل تم نہیں دیکھ سکتے، کسی کی نیت تم نہیں جان سکتے، کسی کی نیت تم نہیں جان سکتے۔ تو تم خیر جو بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو، اللہ سے محبت کرتے ہوئے کرو، اور کچھ بھی کرو، امیر ہو یا غریب، اللہ کا حکم اپنی زندگی میں لے کر آؤ، تب کامیاب ہوگے۔ یہ مال و دولت کامیاب نہیں کرے گی، یہ حکومت و طاقت یا صلاحیتیں کامیاب نہیں کریں گی۔ کامیاب اللہ کا حکم پر چڑھنے میں ہی ہو پائیں گے، اللہ کی باتوں کو، اللہ کے حکموں کو اپنی زندگی میں لے کر آنے میں ہو پائیں گے، اللہ کے حکموں کو ادا کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے۔ اصل کامیابی تو وہی ہے، وہی اصل کامیابی ہے۔ کرو گے انشاءاللہ۔ نمازوں کی پابندی، خصوصاً نمازوں کی پابندی رکھو، 5 وقت کی، اور پھر اللہ سے خوب مانگو، خوب اللہ سے کہو اے میرے اللہ، مجھے ہر تکبر سے، ہر گھمنڈ سے، ہر ریاکاری سے، ہر بدبختی سے، ہر نافرمانی سے، ہر دکھاوے سے، ہر بزدلی سے تو میری حفاظت فرما، ہر ان بری چیزوں سے میری حفاظت فرما جن سے میرے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام نے پناہ چاہی ہے، اور ہر اس دعا میں میرا حصہ نصیب فرما۔ آپ سب کہو ایسے ہی، اے اللہ
میرا، میرے بہن بھائیوں کا، میرے ماں باپ کا، میرے دوستوں کا، میرے اہل و عیال کا، امت مسلمہ کا، دنیا کے سارے ایمان والے بندوں کا ان دعاؤں میں حصہ نصیب فرما جو دعا خیر لائن کی ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے اور آپ انبیاء علیہ السلام نے دعا مانگی ہے، ان سب خیر لائن کی دعاؤں میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما۔ اے ہمارے پیارے اللہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام انبیاء علیہ السلام نے جن جن چیزوں سے پناہ چاہی ہے، جن چیزوں سے پناہ چاہیے، ان سب چیزوں سے ہم سب کی بھی پناہ نصیب فرما، آمین۔ میرے دوستو، اللہ کی قسم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی بتاؤ، اپنے اللہ کے حکموں پر زندگی بتاؤ۔ سب سے پہلا کام نمازوں کی پابندی کرو، اپنی نمازیں قضا نہ ہونے دو، اپنی نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرو، اور جھوٹ نہ بولو، دھوکے نہ دو، کسی سے جھوٹ نہ بولو، سب سے محبت کرو، اللہ کی رضا کے لیے سب سے محبت کرو۔ یہ آج کا معاشرہ، یہ ہمارا معاشرہ بہت خراب ہو چکا ہے، ہمارے اندر سے محبتیں ختم ہو رہی ہیں، ہم محبت نہیں کر رہے ہیں۔ آج کل کے لوگ دکھاوا تو ایسا کرتے ہیں کتنا پیار کرتے ہیں، اللہ کی قسم اس دکھاوے کو اللہ جانتا ہے، جو کر رہا ہے سو کر رہا ہے، اس کو نہ دیکھو، ہو سکتا ہے وہ تمہیں دیکھ کر بدل جائے۔ آپ اللہ کی رضا کے لیے سب سے محبت کرو، سب سے پیار کرو، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو برا نہ کہو، کسی کے ساتھ برا نہ کرو، کسی کے ساتھ بدسلوکی سے پیش نہ آؤ، سب کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، اپنے اخلاص دکھاؤ، اپنے اخلاق سے ان کے دلوں کو جیتو، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ کرو، کسی کو ناحق نہ ستاؤ، ان سب چیزوں سے دور رہو جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، اللہ سے دور کرنے والی ہیں۔ سب سے محبت کرو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ ہی کے لیے۔ اپنی نمازوں کی پابندیاں کرو، اپنی نمازوں کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، میرے بھائیو دھیان سے سنو، میرے اللہ نے کیا کہا ہمارے نبی سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، سورج کے زوال سے لے کر رات کے اندھیرے ہونے تک نمازیں ادا کیا کیجئے، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نماز بھی ادا کیا کیجئے۔ بے شک فجر کی نماز اعمال لکھنے والے فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے، فجر کی نماز اعمال لکھنے والے فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ یہ غفلت کی زندگیوں سے باہر آؤ میرے دوستو، غفلت کی زندگیوں کو چھوڑو، اپنے اللہ کو پہچانو، اس زندگی کو پہچانو کہ یہ زندگی نہ ملے گی دوبارہ، یہ ایک ہی موقع ہے، اس میں کامیاب ہو لو یا ناکام ہو لو، یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ میں آپ کو ہدایت نہیں دے سکتا، میں صرف آپ کو اطلاع دے سکتا ہوں، آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ کو اللہ کا پیغام سنا سکتا ہوں، آپ کو اللہ کی طرف بلاوا دے سکتا ہوں، آپ کو اللہ کی طرف بلا سکتا ہوں۔ اللہ کی قسم ہدایت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ انسان، جنات، فرشتے کسی کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ہے، نبی بھی ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت صرف اللہ دے سکتا ہے، اللہ سے ہدایت طلب کرو، اللہ سے ہدایت مانگو، اللہ ہی ہدایت دے گا، اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے۔ اپنی اس مختصر زندگی کو ایسے ہی نہ بتاؤ، ایسے ہی نہ گزارو کہ یوں ہی دنیا میں آئے، کھایا پیا، بوڑھے ہوئے، مر گئے اور چلے گئے اس دنیا سے۔ اللہ کی قسم یہ زندگی نہیں ہے، یہ تو جانوروں والی زندگی بھی ایسے گزر رہی ہے، یہ تو بے وقوفوں والی، پاگلوں والی، جن میں سمجھ نہیں ہوتی ہے، جو دیوانے ہوتے ہیں، جو غافل ہوتے ہیں اپنے آپ سے ہی، یہ تو ان کی بھی زندگیاں گزر رہی ہیں کہ ایک پاگل دنیا میں آیا، بڑا بھی ہوا، کھایا پیا، سارے کام ہوئے اور ایسے ہی مر گیا۔ ہم میں پھر اور ان میں کیا فرق رہ گیا؟ اس میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ ہم تو سمجھدار ہیں، ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمیں تو عقلیں بھی ہیں، ہم تو سمجھتے بھی ہیں باتوں کو، ہم تو اللہ کو پہچانتے بھی ہیں، ہم تو سب چیز کو جانتے ہیں۔ وہ تو انجان تھا، وہ تو نہ سمجھتا تھا، تو ہم اس کے جیسے کیوں بن رہے ہیں؟ کیوں اس کے جیسے زندگی گزار کر جا رہے ہیں؟ میرے بھائیو، میرے دوستو، اپنے اللہ کی طاقت کو پہچانو، اپنے اللہ کی محبت کو پہچانو اور مرنے کے بعد والی زندگی کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو۔ آخرت کی زندگی، وہ لامحدود رہنے والی زندگی، اس کو سمجھو، اس کو بنا لو، اس کو پہچانو۔ ہاں، وہی شخص کامیاب ہے، نمازیں قضا نہ ہونے پاویں، اپنے اللہ کے حکم نہ ٹوٹنے پاویں، نبی کی سنتوں سے دور نہ ہونے پاویں۔ ارے زندگی تو گزر ہی رہی ہے، ایمان والے ہیں، فخر سے جیو، اللہ کی محبت میں
نبی کی محبت میں، اس آخرت کی فکر میں۔ ہاں، زندگی بڑھیا کر کے گزارو۔ یہ غم، دکھ، تکلیف، ٹینشن کیوں لیتے ہو اللہ کے بندو، کیوں لیتے ہو؟ ارے چھوڑو، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ یہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، یہاں کون خوش رہتا ہے؟ یہاں خوشی کی تلاش نہ کرو، اللہ سے دونوں جہاں کی خوشی مانگو، لیکن ٹینشن فری ہو کر رہو اللہ کے بندو۔ کل تم بچے تھا، جوان ہو کر بوڑھے بھی ہو جاؤ گے، ایسے ہی چلے جاؤ گے۔ کہاں کی فکریں لے کر بیٹھے ہیں، کہاں کے غم لے کر بیٹھے ہیں؟ اللہ سے محبت کرتے ہوئے زندگی گزارو، لوگوں سے محبت کرتے ہوئے زندگی گزارو، اس آخرت کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارو۔ انشاءاللہ کرو گے ایسا ہی؟ کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔